اور اندر جب تشریف لاتے تھے تو بی بی خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حوصلہ بڑھاتی تھی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ خدیجہ کو اللہ نے ایسا کمال عطا کیا تھا، میرے آنے کی آہٹ سن کر کوئی کام بھی کر رہی ہوتی تھی تو چھوڑ کر دروازے پر آ جاتی تھی، اور دروازے پر آ کر میرا استقبال کرتی تھی، مجھے مرحبا کہتی تھی اور لا کر مجھے بٹھاتی تھی، پھر پوچھتی تھی سرتاج من پہلے پانی نوش فرمائیں گے یا کھانا لے آؤں، یا طبیعت کے مطابق کیا ہے، جس طرح سے آپ فرمائیں میں اس طرح سے حاضر ہوں۔ فرماتے ہیں اس کے بعد مجھے ازواج ملی، ان کی سہیلی نفیسہ کے ساتھ مدینہ طیبہ میں ایک بار وہاں پہ گفتگو تھے تو اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا لیکن نفیسہ خدیجۃ الکبریٰ کا بدل کوئی نہ ہو سکی۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں حجرے سے باہر آئی، میں نے کہا کہ آپ ہر وقت انہیں بی بی صحابہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، حالانکہ ان کی عمر بھی بڑی تھی، تو اب اللہ نے آپ کو عائشہ جو عطا کی ہے، فرمایا عائشہ خاموش ہو جاؤ، تمہارا بڑا مرتبہ ہے، لیکن بخدا خدیجہ سے بہتر بیوی مجھے نہیں ملی۔ اللہ نے مجھے ان سے اولاد عطا کی اور انہوں نے اس وقت اپنا مال اللہ کی راہ میں صرف کیا جب لوگ اپنا مال مجھ سے چھپاتے پھرتے تھے، اور اللہ نے اس آہنی ہمت والی خاتون کو یہ کمال عطا کیا تھا کہ بڑے بڑے سرداران کو للکار کر کہہ دیا تھا اگر تم نے کوئی ایسی ویسی حرکت کرنے کا سوچا، مجھے جانتے ہو میں طاہرہ ہوں، میں خدیجہ بنت خویلد ہوں، وہ آنکھ جو میلی ہو کر محبوب کو دیکھے گی میں وہ سر کٹوا دوں گی، اور جو انگلی محبوب کی جانب اٹھے گی میں وہ بازو قلم کروا دوں گی۔ اب ان دونوں شخصیتوں کے انتقال کے بعد سرور عالم علیہ السلام نہایت پریشان ہوتے ہیں اور حضرت زید بن حارثہ کو فرماتے ہیں کہ زید تم میرے ساتھ چلو تاکہ طائف چلتے ہیں اور وہاں جا کر تبلیغ کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے حبیب علیہ السلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر طائف تشریف لے گئے۔ وہاں جا کر آپ نے ان کے مین بازار میں کھڑے ہو کر فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں کہہ دو لا الہ الا اللہ فلاح پاؤ گے۔ وہاں کے سرداروں نے پھر فوراً میٹنگ کی اور کہا کہ اس کا کیا کریں، یہ ایک نئی دعوت لے کر آ گیا ہے، کہیں ہمارے لوگوں کو معاذ اللہ گمراہ نہ کر دے۔ چھوٹے چھوٹے 7 8 9 سال کے بچوں کو ان کی جھولیوں میں بٹے ڈال دیے اور پیسے دے دیے، کہا جاؤ اس کو بٹے مارو اور ساتھ کہو کہ پاگل ہے پاگل ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ تبلیغ کا کام ایسے ہو گیا ہے، ایسے نہیں ہوا۔ سرکار مدینہ علیہ السلام کو وہ بچے بٹے مارتے تھے اور ساتھ مجنون کہتے تھے، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کی ایک بٹا کن پٹی پر لگا اور نازنین محبوب کی کن پٹی سے خون کا فوارہ بہہ نکلا، داڑھی مبارک تک آیا، سینے پر گرا، پیٹ سے ہو کر جان تک گیا اور ساقین سے گزر کر پاؤں تک چلا گیا۔ محبوب کا سینہ، محبوب کے بازو زخمی ہوئے، خون بہا، اور محبوب نے جو پاپوش انور پہن رکھے تھے ان میں جا کر خون ٹھہرا۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا بارش میں اگر اچانک آپ کہیں باہر بھیگ جائیں تو آپ کے پاپوش میں پانی پڑ جائے، جب آپ چلیں تو کھچ کھچ کی آواز آتی ہے۔ محبوب چلتے تھے تو پاپوش انور سے کھچ کھچ کی آواز آتی تھی اور خون بہ رہا تھا۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمت تو بندھا رہے تھے، لیکن محبوب کے نازنی جسم پر سے خون بہتا دیکھ کر شاید اللہ کا عرش بھی ہل گیا ہوگا۔ تو پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے کہا زید یہ دیوار کا سایہ ہے تو میں تھوڑی دیر یہاں بیٹھ جاؤں تاکہ سستال نظر آئے۔ آپ بیٹھ گئے تو اس دیوار کے آگے ایک انگوروں کا باغ تھا جو مکہ کے سردار شیبہ بن ربیہ، عتبہ بن ربیہ وغیرہ کا تھا۔ ان کے ایک غلام تھا، اس کو انہوں نے تھالی میں انگور ڈال کر دیے، کہنے لگے وہ جو بندہ بیٹھا نا سامنے جا کر جس کا خون بہ رہا ہے اس کو جا کے انگور دے دو کہ کھا لے۔ تو جب وہ آدمی انگور لے کے آیا اور تھالی حضور علیہ السلام کے آگے رکھی
تو آپ نے 2-4 گانے اس میں سے تناول کیے تو فرمایا میرے بارے میں وہ کیا کہتے تھے؟ تو اس نے کہا جی وہ کہہ رہے تھے کہ بندہ تو ہمارا ہی ہے، تو معاذ اللہ اس کا جو ہے نا دماغ وہ تھوڑا سا خراب ہو گیا ہے، تو اپنے آبائی مذہب سے پھر گیا ہے اور نئے مذہب کی دعوت دیتا پھرتا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا نام کیا ہے اور تم کہاں کے رہنے والے ہو جو انگور لائے ہو؟ اس نے کہا میرا نام عداس ہے، عین دال الف السین، تو میں نینوا کا رہنے والا ہوں، ان کے پاس میں غلام ہوں۔ فرمایا اچھا تو تم یونس بن متی کے علاقے کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا آنتا تعرف ہو یونس بن متی، آپ یونس بن متی کو جانتے ہیں؟ فرمایا ہاں میں بھی اللہ کا نبی ہوں اور وہ میرے بھائی اللہ کے نبی تھے اور میں ان کو جانتا ہوں۔ عداس کہنے لگا کہ میں حیران ہوا کہ میں کبھی یونس بن متی علیہ السلام کا ذکر کروں لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں، اور یہ بندہ جو دعوت دینے یہاں آیا ہے یہ واقعی اللہ کا نبی ہے جو یونس بن متی علیہ السلام کو بھی جانتا ہے اور ان کے علاقے نینوا کو بھی جانتا ہے۔ آپ اندازہ کریں تھالی اٹھا کر سرکار نے زید بن حارثہ کے آگے رکھ دی کہ انگور تم کھاؤ، اور خود یہ وقت بھی دعوت و تبلیغ سے فارغ نہ گزارا کہ شاید اسی وقت یہ بندہ اسلام کو قبول کر لے۔ چنانچہ یہی ہوا کہ خون بہ رہا تھا اور اللہ کے محبوب کو تکلیف سخت تھی اور ضرورت بھی تھی کھانے کی، مگر انگور اٹھا کر زید بن حارثہ کے آگے رکھ دیے اور خود عداس کو دعوت دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اسی دعوت کے نتیجے میں عداس نے آگے ہاتھ بڑھایا، کہا یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائیے، میں کلمہ پڑھ کر آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس وقت کو بھی دعوت اللہ سے جو ہے وہ ضائع نہ کیا بلکہ دعوت اللہ دی، دعوت اللہ سے رک کر وقت کو ضائع نہ کیا، دعوت اللہ دی اور عداس کلمہ پڑھ کے واپس گئے۔ سرداروں نے پوچھا وہاں ٹھہرا تھا تو کیا باتیں کر رہے تھے وہ؟ اس نے کہا وہ تو اللہ کے نبی ہیں، وہ تو اللہ کے محبوب ہیں، وہ تو اللہ کے رسول ہیں۔ تو تڑام کر کے تماچا مارا سردار نے ان کے منہ پر، تجھے بھیجا تھا انگور دینے کے لیے اور تو کلمہ پڑھایا۔ اس نے کہا مار دو یا رکھ لو، سچی بات یہ ہے وہ چہرہ ہی بتا رہا ہے کہ وہ جھوٹے کا نہیں ہے، سچے کا چہرہ ہے۔ تو برادران اسلام، اب جب طائف میں آپ نے یہ تبلیغی دورہ فرمایا اور لوگوں نے بٹے مارے، تکلیف پہنچائی، تو محبوب علیہ السلام واپس لوٹے مکہ مکرمہ میں۔ ظاہر ہے کہ جب سرکار غمگین مغموم تھے تو ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب تو کیوں پریشان ہوتا ہے، آ میں تجھے سیر کرواتا ہوں، تیرا دل میں بہلاتا ہوں، میں تجھے اپنی نشانیاں دکھاتا ہوں، میں تجھے آسمانوں کی سیر کراتا ہوں، جنت کی سیر کراتا ہوں، سدرۃ المنتہا دکھاتا ہوں، نوری حجابات دکھاتا ہوں، پردہ ہٹا کر اپنا جلوائے زیبا بھی دکھاتا ہوں۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو معراج کروایا ہے۔ برادران اسلام، حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جلوگر ہیں مکہ مکرمہ میں، تو 3 طرح کی روایات نظر فقیر سے گزری ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس پر جلوہ افروز تھے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ آپ حضرت ہند ام ہانی، اور بعض مورخین نے ان کا نام فاختہ لکھا ہے اور زیادہ ترجیح اس کو ہے کہ ان کا نام ہند تھا۔ ام ہانی جن کی کنیت ہے، یہ حضرت ابو طالب کی بیٹی ہیں اور حضرت مولا علی کی بڑی بہن ہے۔ ام ہانی ہند بنت ابی طالب، ایک حدیث پاک میں ہے کہ ان کے گھر میں ماہوی استراحت ہے، اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ حتیم کعبہ میں، یعنی بیت اللہ شریف کا وہ حصہ جو اصل عمارت تھا، اور قریش نے جب تعمیر
جدید کی تو اس کا شمالی حصہ کچھ باہر چھوڑ دیا، جس کے اوپر اب کمان نما دیوار بنی ہوئی ہے، تو آپ اس کے اوپر سے ہوتا ہے لیکن اندر جانے کا راستہ موجود ہے۔ کعبہ کا معنی ہوتا ہے ٹخنا، چونکہ ٹخنا انسان کا جو ہے یہ ابھرا ہوا اور نمایاں ہوتا ہے۔